أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. حضرات، چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک مومن کے اور ایک جوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک عزادار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو ایصال ثواب کا جو مفہوم ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو اور اس کی خبر ہمیں ملے تو ہم اظہار غم کرتے ہیں اور اظہار ہمدردی دونوں. اظہار غم بھی اس لیے کہ وہ ہم سے چھوٹ گیا، اظہار ہمدردی اس لیے کہ اس کے جو پسماندگان ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انہیں تسکین پہنچائیں، تسلی دیں، پرسا دیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حقیقت موت و حیات پر ہم غور کریں اور ابتدا سے لے کر انتہا تک ہماری مجلس کا پورا فارمیٹ اوور آل الحمدللہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مجلس کا جو فارمیٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کا جو غم ہے اسے حقیقی غم سے اس انداز سے جوڑ دیتے ہیں کہ اس غم کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے قائم اور باقی رہتا ہے، ورنہ دنیاوی خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دنیاوی غم بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہر انسان کا تذکرہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو کبھی بہت ہی پیک پر ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا میں ہر انسان آیا ہے، شروع جیسی اس کی زندگی شروع ہوتی ہے تو اصل میں ہم سمجھتے ہیں زندگی شروع ہوئی ہے، اصل میں اس کی موت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کے قدم ہر دن اس کا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. یعنی اوریجنلی انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ان کا 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 40 کے ہوتے تو لوگ بڑے ہیپی 40 ہیپی 50 برتھ ڈے مناتے ہیں. لیکن اگر حقیقت دیکھیں آپ، سچائی یعنی کہ آدمی کو اس کی نگاہ اس کی توجہ حقائق کی طرف لگائے تو اس کے سٹریس بھی ختم ہوگا، اس کی فکریں بھی ختم ہوں گی اور وہ اشیاء کو حقیقتوں کے ساتھ سمجھنا شروع کرے گا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے کسی کو مبارکباد دیا کر، مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ 30 سال کے ہو گئے، اب برتھ ڈے منا رہے ہیں اور فنکشن ہو رہا ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور کھانے چل رہے ہیں، ڈیکوریشن ہو رہا ہے، 35 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، آگے بڑھ گئے. ہر سال آپ ان کو آ کے مبارکباد دیتے ہیں کہ آج آپ کی یہ فلاں برتھ ڈے ہے. کچھ لوگ تو خیر اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مناتے کہ بھی بہتر ہے کہ نہ مناؤ ورنہ پھر پتہ چل جائے گا کتنے سال کے ہو گئے. تو لیکن باہر کے لیکن عموماً تصور یہی ہے. بچوں کی بھی ہم جب برتھ ڈے مناتے ہیں بچوں کے لیے صحیح ہے، ان کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، لیکن برتھ ڈے کا تصور کیا ہے؟ آپ آ کے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک آپ 20 سال کے ہو گئے، مبارک آپ 25 کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے، 40 مبارک. یہ مبارک کس بات کی ہے؟ یعنی توجہ کرنے کی بات ہے. مبارک کس بات کی آپ دے رہے ہیں؟ مبارک اس بات کی دے رہے ہیں کہ یہ ان کی عمر بڑھی ہے. اب یہ پتہ نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑی ہے یا گھٹی ہے. بھائی دیکھیں اس کو میں اس طرح کہتا ہوں، انگلش میں ایک بہت ہی مشہور پروورب ہے، ٹائم از منی. ٹائم از منی. اب ٹائم کی اہمیت کو
ظاہر کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیاوی اعتبار سے اس سے بہتر کوئی پروگرام ہو ٹائم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ بھئی جیسے ٹائم از منی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم منی پیسہ جو ہے وہ گاربیج میں نہیں پھینکتے، اسی طرح تمہیں اپنے وقت کو بھی گاربیج میں نہیں پھینکنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اپنے وقت کی اہمیت سمجھو. جیسے تم پیسے کو کس طرح سنبھال کے رکھتے ہو، ایک ایک ڈالر گنتے ہو، اسی طرح تم اپنے ایک ایک سیکنڈ کو ایک ایک منٹ کو گنو. اس لیے ٹائم از منی. یہ اس کا ایک اچھا کنسپٹ ہے، سوچنے کا تصور ہے. لیکن کیا واقعاً یہ لائف کی صحیح ڈیفینیشن ہے؟ کیا یہ واقعاً ٹائم کی صحیح ڈیفینیشن ہے؟ عام افراد کو سمجھانے کے لیے، کمپیریزن کے لیے یہ کہہ دینا کہ ٹائم از منی از فائن. لیکن کیا واقعی ٹائم از منی؟ بالکل نہیں. ٹائم از ناٹ منی. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے جو پیسہ اور مال نکل جاتا ہے وہ کبھی اس سے کہیں زیادہ پلٹ کر آ بھی سکتا ہے، لیکن جو ٹائم چلا گیا وہ ٹائم پھر دوبارہ واپس نہیں آتا. تو پھر آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو پھر آ سکتا ہے، آپ کو دوبارہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے؟ آپ اس کو اس سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جو چلا گیا پھر کبھی نہیں آنے والا؟ توجہ ہے. ٹائم از منی، ٹائم از منی. اب آپ نے کہا ٹائم، چلو اگر ہم ٹائم از منی ہی کو مان لیں، یہی مان لیں، تو پھر آپ ہی مبارکباد دینے کیوں آئے؟ یہ آپ کی جو سیلیبریشن ہے برتھ ڈے، یہ کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ کے پاس $1 ملین ہے اور یہ $1 ملین ہے اور آپ نے اسپینڈ کر دیا، اس میں سے $500,000 آپ نے اسپینڈ کر دیا، اب پبلک آ رہی ہے آپ کے پاس، مبارک مبارک، آپ کے پیسے آپ نے ہاف نکال دیے، خرچ ہو گئے آپ کے، آپ اس کو مبارکباد دیں گے؟ اس کا پیسے خرچ کرنے کو مبارکباد دیں گے؟ اگر ٹائم از منی تو آپ کی زندگی منی ہے، آپ کی پوری زندگی پیسہ ہے. تو جیسے جیسے آپ کی زندگی خرچ ہو رہی ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ کی زندگی خرچ ہو گئی. جیسے آپ پیسہ خرچ کرنے پر کسی کو مبارکباد نہیں دیتے، ایسے ہی آپ یہ زندگی خرچ ہونے پر مبارکباد نہیں دینا چاہیے. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک اینگل ہے سوچنے کا. میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اہل بیت کی کیا اہمیت ہے. آپ کہیں گے اس کا اہل بیت سے کیا تعلق؟ بات جرنل ہو رہی ہے ٹائم از منی کی. ہاں بات یہی ہے، اس لیے کہ آج تک انسان نے ہیومن ویلیو اور ہیومن لائف کی ویلیو، ٹائم کی جو ویلیو بتائی ہے، اس سے بہتر ابھی تک کوئی جملہ پیش نہیں کر سکا انسان ڈیفینیشن آف ٹائم کے لیے، کہ میں اپنے ٹائم کی اہمیت کو کیسے سمجھوں، کیسے میں اس ٹائم کو اہم مانوں اور اس کو خرچ نہیں کروں یا اس کو برباد نہیں کروں. خرچ کروں مگر صحیح جگہ کروں، صحیح انویسٹمنٹ. آپ اپنے پیسے کے لیے صحیح انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں. آپ پیسے ایسے ہی نہیں کہیں خرچ کر دیتے. کوئی بھی بزنس کے لیے کتنی ریسرچ کرتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں، تب جا کر آپ وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. یہی بات ہے. پھر آپ اپنے ٹائم کو کہیں بھی انویسٹ کر دیں گے. اگر ٹائم از منی، چلو ٹائم کو منی مان لو، تو کہیں بھی انویسٹ کر دو گے، کہیں بھی جانے دو گے. اسلام نے وقت کو اتنی اہمیت دی ہے اور وقت کی قیمت بتائی ہے. وہ قیمت کیا ہے؟ تو انسان نے کہا کہ قیمت ٹائم از منی. خود آپ کی قیمت کیا، ہماری قیمت کیا ہے؟ اگر مجھے کوئی جاب مل جائے تو میرے ایک 8 گھنٹے ہوں گے. اس 8 گھنٹے میں ہو سکتا ہے مجھ کو $10 کی جاب ملے، ہو سکتا ہے 10,000 کی جاب ملے. اب آج کل تو کچھ جابس ایسی ہو گئی ہیں جو 10 ملین کی جاب ہوتی ہے پر آور. جی ہاں، آپ مجھے دیکھنا ہے بھائی، 10 ملین کی بھی ہوتی ہے پر آور. ابھی یہ جو اسپورٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، بالکل 10 ملین کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے ایک اسپورٹس مین کا، تو وہ خریدتے ہیں اس 1 گھنٹے کو، آئیے ہمارے لیے کھیلیے. تو ہر انسان کے ٹائم کی اہمیت پیسے سے اگر آپ گنے تو ٹھیک ہے، 8 گھنٹے میرے کتنے کے ہو گئے؟ اگر $100 مجھ کو مل جائیں، آپ کے مولانا آپ اس سے زیادہ نہیں ملنے والے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، $100 اگر پر آور مجھ کو مل گئے تو میری قیمت کیا بن گئی؟ $800 8 گھنٹے کے. اگر میں 24 گھنٹے کرتا رہوں تو $2,400 میرے قیمت ہو گئی ایک دن کی. اب آپ آرام سے میری قیمت کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اتنے بلین کے ہیں. توجہ کیجیے، اسلام کہتے ہیں نہیں، تمہاری قیمت کچھ اور ہے. کیا ہے تمہاری قیمت؟ اب دیکھیں قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، جناب معصومہ جناب سیدہ نے بھی اس کو بیان کیا، امام حسن نے بھی بیان کیا. لیکن میں خلاصے کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں.
تاکہ معلوم ہو کہ اسلام نے وقت کی ڈیفینیشن کیا بیان کی، کیا بتایا ہے کہ وقت کیا ہے، آپ کی قیمت کیا رکھی ہے، آپ کی کیا قیمت، انسان کی کیا قیمت ہے، وہ کیا رکھی ہے اسلام نے۔ تو کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ وقت کی کیا قیمت ہے، میری لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے، آخر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ میری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ فرمایا ابن آدم انما انت ایام، اے بنی آدم سن لو کان کھول کر کہ تم اصل میں دنوں کا مجموعہ، دنوں کا مجموعہ، یعنی تم کیا ہو، چند دن جمع کر دیے گئے ہیں، تم بن گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ٹائم کی، یعنی تمہاری جو ڈیفینیشن، تمہاری زندگی کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس کی جو اہمیت دی ہے امام حسین نے کیا ہے، انما انت ایام، تم خود ٹائم ہو، تم خود ٹائم ہو۔ ٹائم از ناٹ منی، ٹائم از یو۔ ٹائم کو امام نے پیسے سے کمپیئر نہیں کیا کہ آپ دیکھیں اچھا تو پیسہ ہے تو پھر میں پیسے کو کیسے کروں رکھتا ہوں بیٹا، نہیں، ٹائم از یو، انما انت ایام، تم خود دنوں کا مجموعہ ہو۔ کلما مضى یوم مضى بعض، جب بھی ایک دن گزرتا ہے، تمہاری زندگی کا ایک دن گزرتا ہے تو تم گزر جاتے ہو، تمہارا حصہ گزر جاتا، پارٹ آف یو پاسڈ اوے، پارٹ آف یو۔ اگر اللہ نے ہم کو 100 سال کی زندگی دی ہے، اللہ آپ کو 1000 کی دے دے، میں یہ دعا کروں گا 2000 کی دے دے، میرا کیا نقصان ہو رہا، دعا کر دوں گا 2000 کی۔ لیکن چلے ایک ایوریج جو لائف ہے 100 ایئر کی ہے، اگر مجھ کو 100 ایئر دیے ہیں اور میرے 50 ایئر گزر گئے تو میں آدھا گزر چکا ہوں، آدھا رہ گیا ہوں۔ توجہ، کیا بات کہی ماں، کلما مضى یوم مضى بعض، جب بھی کوئی دن گزرتا ہے تمہارا ایک حصہ گزرتا ہے۔ تو اگر میں کوئی دن ضائع کر دیتا ہوں تو میں نے اپنے کو ضائع کیا۔ یہ بات وہ ہے جو بہت ہی باریک ہے، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ خسروا انفسہم، وہ لوگ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ اہل بیت یاد ہے، خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ میں اس کی ابھی اور تھوڑی وضاحت کروں گا۔ اپنے نفس کو خسارے، یعنی اپنے نفس، آپ نے کہا کہ میرے مال کا خسارہ ہو گیا، میرے بزنس کا خسارہ ہو گیا، جاب کا خسارہ، یہ خسارہ وہ نہیں ہے، یہ خسارہ تمہارے نفس کا ہو گیا۔ تم نے پیسہ نہیں کھویا، نفس کھو دیا، تم نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ ایک دن کا جتنا تمہاری زندگی کا پارٹ ہے اتنا تم نے کھو دیا۔ 1 ملین مجھ کو ملے تھے، میں نے 1000 پھینک دیے، 1000 جو ہے ضائع کر دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم نے 1000 ضائع کر دیے، 2000 تم کو واپس مل سکتے ہیں، مگر تم ہو زندگی، ٹائم تم خود ہو، تم خود لائف ہو۔ تو تم جیسے ایک دن ضائع کرو گے تو تمہارا وہ ایک دن gone forever، ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو تم نے اپنے نفس کا خسارہ کیا۔ ابھی آپ نے فوراً والعصر پڑھ دیا، جب خسارے کا ذکر آتا ہے تو کیا، والعصر ان الانسان لفی، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے۔ بظاہر مختصر سی مجلس ہے، اس میں کوئی تفصیل کی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ سوچیں کیا پیارا انداز ہے قرآن کا، والعصر ان الانسان لفی، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے۔ وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ خدا کہ جس نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ قرآن جو ہمیشہ انسان کے بارے میں پازیٹیو بات کرتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عظمتیں دی ہیں، کرامت دی ہے، بلندی عطا کی ہے، لقد کرمنا، جو قرآن انسان کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اشرف المخلوقات جس انسان کو بنایا ہے اس کے لیے خدا اسٹارٹ کرتا ہے کیا، والعصر، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اور وہ بھی قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے، اور قسم بھی کس کی، ٹائم کی۔ یہ ہے ٹائم کی اہمیت اسلام میں، والعصر، ٹائم کی قسم ہر انسان گھاٹے میں، ہر انسان کی۔ اللہ پیدا تو نے کیا ہے، کہا نہیں الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو مومن ہیں، جو عمل صالح انجام دیں وہ گھاٹے میں نہیں۔ اس میں نہیں کہا کہ وہ گھاٹے میں نہیں جس کی جاب بڑی اچھی ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ جس کے پاس بڑی زبردست ڈگریاں وہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ جس کے پاس بہت زبردست بزنس ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جی نہیں،
گھاٹے سے صرف وہ بچے گا جس کے پاس یہ 4 صفتیں ہوں گی: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں گے. یہ مجلس میں یہی تو ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت. جو جن کے پاس یہ 4 صفتیں ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اچھا تو وہ گھاٹے میں نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی سب گھاٹے میں. تو یا اللہ، اس کو اگر تو ایسے کہہ دیتا تو ہم سمجھتے جو قرآن کا اسٹائل ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہمیشہ بات کو قرآن پازیٹیو وے میں لیتا ہے، تو پازیٹیولی کہہ دیتا کہ ہر انسان فائدے میں ہے علاوہ ان کے جنہوں نے کفر کیا. بات وہی ہوتی کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں بھائی. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیتی کی طرف آنا پڑتا ہے بھائی. ہاں، صرف قرآن کر کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. بتائیں، یہ ایک سوال ہے کہ خدا نے اس کو اس انداز سے کیوں کہا، اس انداز سے کیوں نہیں کہا؟ یہ کہہ دیتا کہ ہر انسان فائدے میں، اس لیے کہ میں نے پیدا کیا. انسان کو گھاٹے کے ساتھ میں پیدا نہیں کر سکتا. ہر انسان فائدے میں، علاوہ اس کے جو کافر ہو، جس کے اعمال برے ہوں، جو حق کی وصیت نہیں کرے، جو صبر نہیں کرتا ہو، ان کے علاوہ سب فائدے میں ہیں. یہ لوگ گھاٹے میں ہیں. بات وہی ہوتی کہ نہیں؟ لیکن خدا نے یہاں سے شروع کیا. نہیں، ہر انسان گھاٹے میں. کیوں؟ قرآن کی بلاغت ہے. ہو سکتا ہے خدا اس طرح شروع کرتا اگر والعصر نہ کہتا، چونکہ ٹائم کی قسم کھائی تو ٹائم کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ انسان جیسے ہی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی گھٹنا شروع ہو گیا. کیا مطلب؟ ایک مفسر نے لکھا، بڑی دلچسپ بات لکھی. انہوں نے کہا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اس آیت کو، ایک زمانے تک پریشان رہا کہ کیا مطلب ہے اس کا. والعصر، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح کہا اللہ نے، کیوں اس طرح کہا؟ انسان گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں. انسان تو گھاٹے میں نہیں ہوتا. جانور گھاٹے میں ہوں، دنیا کی کوئی مخلوق گھاٹے میں، انسان تو فائدے ہی فائدے میں. یہ تو اپنا نقصان خود کرتا ہے. انسان کیسے گھاٹے میں؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا گھر پہ، باہر سے ایک آواز آئی کسی بیچنے والے کی. ہمارے بیک ہوم یہاں پر بھی کبھی ہوتا ہے کہ آواز دے کر وہ چیزیں بیچنے آتے ہیں، خرید لو، فلاں چیز بیچ رہا ہوں، خرید لو. آپ باہر نکلے اور جا کے اس سے خرید لی اسی وقت. تو وہاں وہ موبائل شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں چلتے ہوئے. ایک آدمی آیا، اس نے تو اس نے پکارا کیا بیچ رہا ہے؟ تو اس نے جو آواز دی پتہ نہیں چلا کہ کیا بیچ رہا ہے. ورنہ نام لیتا نا کہ فلاں چیز خرید لیں، فلاں چیز خرید لیں، فلاں چیز. اس نے کہا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے، اس پر رحم کرو، آ کر مجھ سے خرید لو جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، سرمایہ گھٹ رہا ہے. پھر باہر نکلا، دیکھا کہ وہ اچھا کیا بیچ رہے ہیں، یہ برف بیچ رہے ہیں. برف، اب برف بھاری ہونے والی ہے، کل بہت سنو یہاں بھی ہے کہ نہیں. وہ بیچ رہا ہے برف، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ گھل جائے میرے ہاتھ میں تم لوگ خرید لو. وہ مجھ سے کہتے کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا اور اس کے جملے کو دیکھا، میں نے کہا آج میں سمجھا والعصر کا مطلب کیا ہے. کیا کمال کی بات ہے واقعا. توجہ کیجئے، قرآن ہے. اس نے کہا کہ آج میں سمجھا کہ والعصر کا مطلب کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. یعنی قرآن کی بلاغت ہے. اگر اس کو دوسرے انداز میں کہتا کہ ہر انسان فائدے میں ہے تو یہ بات ہی نہیں آتی. قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن بہت پیک پر ہے بلاغت کی، بہت اعلیٰ، چینج نہیں کر سکتے قرآن کا. یعنی جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بہتر اگر دنیا کے تمام انسان مل کر بھی چاہیں کہ والعصر کی جگہ ہم کچھ اور رکھ کے اس بات کو اور اچھا کر دیں، نہیں کر سکتے. اتنی اچھائی کی پیک پر لے جاتا ہے قرآن. اس نے کہا دیکھو والعصر کیوں کہا، اب سمجھ میں آیا کہ والعصر سے کیوں سٹارٹ کیا، لفی خسر سے کیوں سٹارٹ اللہ نے، خسر سے کہ انسان گھاٹے میں ہے سے کیوں سٹارٹ کیا. کہا اس لیے کہ اللہ نے جس انداز سے انسان کی تخلیق کی ہے وہ ایک دن پیدا ہوتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے. انسان کا ہر دن گھٹ رہا ہے، اسے گھٹا رہا ہے. یعنی اس نے کہا کہ انسان اس برف کی طرح کہ جو بس ہاتھ میں آپ کے آیا پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے. اس نے بڑی عقل مندی کی بات کی کہ بھائی جلدی خریدے، برف کی توجہ کیجیے. کیا کمال ہے. یہ ہے قرآن. اللہ
دیکھو یہ جو تم ہو کیا ہو، انسان کیا ہے؟ برف ہے. سوچتے رہیے گا اس پر، آپ زندگی بھر سوچیے، واقعا زندگی بدل دے گا یہ تصورات. انسان برف پگھل رہی ہے، یہ برف پگھل رہی ہے. اچھا تو کیا کریں ہم اگر پگھل رہی ہے؟ بھئی جو پگھلتا ہے، کوئی بھی چیز پگھل کر اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک برف ہے مجھ سے خرید لو. اگر یہ پانی بن گیا تو اس پانی کو مجھ سے کون خریدے گا؟ یہ تو بہ گیا، ختم ہو گیا. اچھا تو پھر اگر یہ پانی بن گیا اور ختم ہو گیا تو یہ برف تم خرید لو. اب خرید کا وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں بھی جا کے پانی بن جائے گا. کیا اس کی پرواہ نہیں، بیچنے والے کو اس کی پرواہ نہیں. اب وہ خریدنے والے کے ہاتھ میں جا کے اگر پگھل رہا ہے تو وہ اس کی بات ہے. ہم کو تو پیسہ مل گیا پورے کا، پگھلنے سے پہلے کا پیسہ مل گیا، ہم کو قیمت مل گئی. اب والعصر کو جوڑ دے اس آیت سے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مؤمنین سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا. ارے بھائی یہ میری جان اگر برف ہے تو اس سے پہلے کہ پگھل جائے میں اسے خدا کے حوالے کر دوں. توجہ ہے نا؟ اب میں نے خدا کو دے دی زندگی، دی نہیں بیچی. ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لی، مومن تم سے خرید لی. قیمت کیا دی؟ جنت. اب جب قیمت جنت دے دی اور یہ مال خدا نے خرید لیا تو برف ہے، یہ تو پگھلے گا. ہاں ہر دن جو یہ ہر دن گھٹ رہا ہے، پگھل رہا ہے، انسان پگھل رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے ایوری ڈے. تو ہم نے اللہ کو دے دی، وہاں بھی پگھلے رہی، وہاں بھی پگھل رہی ہے. کہاں نہیں پگھل رہی ہے مگر اللہ کے اختیار میں. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ قیمت دے چکا ہے پوری. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جان و مال کو خریدا. قیمت کیا دی؟ جنت قیمت دے دی. جب قیمت مل گئی اور یہ جان چاہے جیسے گزرے، ہم سے کیا مطلب. لیکن اب یہ دیکھنا کہ واقعی خدا کو بیچی کہ نہیں. یہ دیکھنا کہ بھئی یہ جو جان آپ نے خدا کو بیچی، قیمت لے لی، یا یہ برف آپ کے ہی پاس آپ کے گودام میں یہ پگھل رہی ہے برف اور برباد ہو رہا ہے ٹائم آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں صاحب ہم نے دے دی، اس کو بیچ دیا. کس کو بیچا؟ کیا قیمت بھی مل گئی ہم کو. بیچا بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ بیچا ہے کہ نہیں. کہاں بیچ دیا؟ کہا چلو سند کیا ہے، ڈاکومنٹس کچھ آپ سائن کیے ہیں بیچنے کے. کہاں کیا ہوا کہ بھئی خدا نے خرید لی، جنت دے دی. خدا یہ کہہ رہا میں نے خرید تو لی، یہ تم سے، یہ تمہاری لائف میں نے خرید لی، تم کو جنت دے دی. لیکن اگر تم نے یہ لائف جو اب میری ہے، میری نہیں رکھی، اپنی سمجھی، تو تم خسارے میں ہو. آپ سمجھے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہر انسان گھاٹے میں ہے، مومن گھاٹے میں نہیں ہے. ہر انسان کے برف جو ہے زندگی کا پگھل کے ختم ہو رہا ہے، انسان کا ختم، مومن کا ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو بیچ چکا ہے، قیمت لے چکا ہے. تو اب پتا کیسے چلے کہ ہم خدا کو بیچ چکے ہیں کہ نہیں؟ یہ چار صفتیں اگر پائی جائیں تو ہم نے خدا کو بیچ دیا ہے. یہ چار صفتیں نہیں ہے تو خدا کو نہیں بیچا. بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. موت کی مجلس میں انسان صرف موت کی بات کرتا ہے. میں نے پازیٹیولی آپ کے سامنے دونوں رخ رکھ دیے. ہم نے کہا کہ دیکھیں پہلے ہم حقیقت زندگی کو سمجھیں. اب یہ موت اگر اس کے اختیار میں آ رہی ہے، اس کی اطاعت میں یہ موت آ رہی ہے، تو ہر انسان گھاٹے میں ہے علاوہ مومن کے. اسی کا ترجمہ تو ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ مرتا نہیں ہے. وہ مرتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، بیچ دیا ہے. خدا نے تم سے خرید لیا ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے، یہاں پر یہ ہے کہ خدا نے خریدا ہے، بیچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے بیچنے کی بات نہیں، خدا کے خریدنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی جب خریدیں گے تو ہم بیچیں گے، تو بات تو آ گئی وہی. کا نہیں، یہاں پر کہا کہ خدا نے مومنین کا بلک میں، تمام مومن، ایک مومن کا نہیں، مومنین کا ہول سیل میں مال خرید لیا ہے، ان کی جانیں خرید لی. مگر خود یہ قرآن پھر یہ بھی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ،
ان تمام انسانوں میں کوئی ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو خدا کو بیچتا ہے؟ خدا کسی کا مال خرید رہا ہے، کوئی اپنا نفس بیچ رہا ہے۔ یہ خریدنے بیچنے کا فرق کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، خریدنے والا جب خریدتا ہے نا تو اپنے حساب سے قیمت لگاتا ہے، اور بیچنے والا جب بیچتا ہے تو اپنے حساب سے قیمت لگاتا ہے۔ تو جب اللہ نے مومنین کو کے نفس کو خریدا تو قیمت کیا لگائی؟ جنت۔ اب ایک ہے جو خود اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، تو جو بیچنے آتا ہے قیمت وہ لگاتا ہے۔ اب وہ لگائے، یا اللہ خریدے گے بر نفس؟ ہاں اس سے بہتر نفس کہاں ملے گا، خریدوں گا، بتا کیا ہے تیری قیمت؟ تو آواز آئی بیچنے والے کی طرف سے کہ یا اللہ جو تیری مرضی۔ جب کہا جو تیری مرضی تو کہا بس میری مرضی، ابتغاء مرضات اللہ۔ دیکھیں اختتام میں جتنے قرآن سے ذرا بھی دلچسپی ہے نا، اور قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کی دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک آخری نقطہ پہ کہا، ورنہ اس میں بہت کچھ ہے۔ وہ کیا؟ خدا نے تمام انسانوں سے، تمام مومنین سے مال بھی خریدا، جان بھی خریدی، قیمت کیا دی؟ بولیے، جنت۔ قیمت کیا دی؟ جنت۔ علی نے اپنے نفس کو بیچا، اللہ نے قیمت کیا دی؟ مرضی۔ یہ کیا بات ہے؟ تمام مومنین کو تو جنت دے دی، علی کو مرضی دے دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ؟ کہا یہ فرق بتا رہا ہوں مومن میں اور امیر المومنین میں۔ تو قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہم ان کو جنت دیں گے اور ہم ان کو اور ایک عدن کے مقام پر رکھیں گے جو اس سے بھی بلند مقام ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر۔ اور جو سب سے بڑی چیز مومن کو جنت میں ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا جنت سے بڑی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا جنت سے بڑی ہے تو اب فیصلہ ہو گیا کہ بھئی مومن کا نفس جب بکے گا تو جنت ملے گی، امیر المومنین اپنا نفس بیچیں گے، جنت اگر مل جائے تو مومن اور امیر المومنین میں فرق کیا رہے گا؟ کہا نہیں، ہم ان کو اپنی مرضی دیں گے۔ یا اللہ مرضی اگر تو نے دی تو پتہ کیسے چلے؟ کہا پتہ اس طرح چلے گا، جاؤ رسول اللہ سے پوچھو، رسول تم کو بتائیں گے کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تم جنتوں کو بانٹنے والے ہو، اس لیے کہ جنت دینا ہماری مرضی۔ حضرات محترم، بات تمام ہوئی، ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس تھی، تو ہم نے کیا سمجھا کہ والعصر، عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں علاوہ وہ کہ جو ایمان کا اظہار کرے، جو عمل صالح کرتے رہے، جو حق کی وصیت کریں، ناحق پر خاموش نہ رہیں، کوئی بات دیکھیں تو بولیں، آگے بڑھیں، گفتگو کریں، حق کے لیے ڈٹ جائیں، حق کے لیے لڑ جائیں، حق کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں، حق کے لیے سب کچھ کریں اس طریقے سے جو طریقے قرآن نے بتائے۔ اور اس میں چونکہ بہت ہی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، وتواصوا بالصبر، تو صبر کی بھی وصیت، صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، اس لیے کہ صبر چاہیے، استقامت چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے، تب جا کے پتہ چلے گا کہ حقیقت زندگی۔ یہ جو امام حسین نے ڈیفینیشن بیان کی نا لائف کی، یہ صرف زبانی بیان نہیں کی، کربلا کے میدان میں حسین نے دکھا دیا، ایک دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک عملی طور پر پورے قرآن کی ایسی تفسیر پیش کی کہ کربلا میں ہر کردار ہم کو، ہر کردار اتنا پرفیکٹ نظر آتا ہے، اتنا مکمل نظر آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی قرآن جو کچھ ہمیں پیغام دے رہا ہے، اگر اس کی صحیح تفسیر ہم کو چاہیے تو کربلا میں آتا ہے۔ یہ زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انسان زندگی کو پاک اور پاکیزہ گزار، ایام فاطمیہ چلنا ہے، آپ کو معلوم ہے 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے۔ کسی جوان کا اگر انتقال ہو، جوان کا انتقال ہو، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، لیکن ہم مجلس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ تسلی ہمیں جب ہوتی ہے
جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جوان اس دنیا سے گیا لیکن اس پر وہ نہیں گزرا جو خاندان رسول کے جوانوں پر گزرا ہے، وہ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں آپ آج یہاں میری لینڈ میں بیٹھ کر ایک مرحوم کے لیے جن کا انتقال اس شہر میں نہیں ہوا، ان کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، جبکہ ان کے کوئی عزیز یہاں اس وقت موجود نہیں ہے، یا آپ اپنی محبت کی بنا پر کر رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا انتقال ہوا، جوان کا انتقال ہوا، باپ بوڑھا زندہ ہے، بس آپ کے دل نے کہا کہ بھئی ہمیں تو اس کو پرسہ دینا، ہم اسے پرسہ دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ لگاؤ ہے باپ سے، تو چلو ہم باپ سے پرسہ دے دیں باپ کو کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا، جوان کا۔ نہ جانے کتنے فون ان کے پاس پہنچ رہے ہوں گے، کتنے میسیجز آ رہے ہوں گے، کتنے لوگ ان کو پرسہ دے رہے ہوں گے، کتنے لوگ پوچھ رہے ہوں گے بھی ایسے کیسے ہوا، کیسے انتقال ہوا، کیا بات ہوئی۔ لیکن ہمیں ایک ایسا بوڑھا باپ بھی ملتا ہے جو اتنا مظلوم تھا، اتنا مظلوم۔ وہ خود میر انیس نے ایک عجیب کیفیت ان کی بیان کی ہے کہ جب جوان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہوا، کیسے انتقال ہوا، یہ تو جوان تھا، یہ تو جوان تھا، اس کا کیسے انتقال ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یعنی کسی نے حسین سے یہ تک نہ پوچھتا تو کیا دیتے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا۔ یعنی یہ وہ باپ ہے کہ جو خود اتنا خیال رکھتا ہے کہ جب ابتدا ہوئی ہے اس جنگ کی کربلا میں، قربانی شروع ہی ایک جوان سے ہوئی ہے، اس کا نام بھی علی تھا۔ حر نے جب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے، اور جب کہا کہ ہاں تم کو ہم اجازت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر پلٹ کے آتے ہیں کہ مولا ایک اجازت اور دیجئے، ایک کرم اور فرمائے کیا کہ میرا جوان جائے گا مجھ سے پہلے، جوان جائے گا، تمہارے ہوتے ہوئے جوان کہاں آقا، بس مجھ پر یہ احسان کیجئے، میں آپ سے یہ بس استدعا کرتا ہوں، میری گزارش ہے آقا، میری آپ سے گزارش ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اجازت دی، جوان بیٹا جاتا ہے، بوڑھا باپ دیکھ رہا ہے، اس کو رخصت کر رہا ہے، اور جوان گھوڑے سے زمین پر آتا ہے اور باپ کو آواز دیتا ہے، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا۔ باپ سے پہلے حسین اس جوان کے لاشے پر پہنچ گئے۔ جب حر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، حر سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، اپنے زانوں پر حر کے بیٹے کے سر کو رکھے ہوئے ہیں، پیشانی پر ہاتھ ہے۔ امام کو دیکھا اس کیفیت میں، ایک مرتبہ حر آگے بڑھتے ہیں، کہا مولا، کہا یہ غلام، کہا آقا کا زانو، کہا نہیں یہ ہمارا فرزند ہے، ہم نے اس کو اس انداز سے پیار دیا ہے، محبتیں دی ہیں۔ کہا آقا اتنا پیار کرتے ہیں آپ اپنے چاہنے والوں سے؟ کہ ہاں اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، اب مجھے اس جوان کے لاشے کو اٹھانے دیجئے۔ جیسے آگے بڑھے اٹھانے کے لیے تو حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹا دیا۔ اور تم نہیں اٹھاؤ گے یہ جنازہ، تم نہیں اٹھاؤ گے یہ جنازہ، یہ کربلا ہے۔ ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے، دوسرے آتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، آ کر جنازے کو اٹھاتے ہیں، یہ تم نہیں اٹھاؤ گے، ہم اٹھائیں گے جوان کا لاشا۔ حسین نے جوان کا لاشا اٹھایا، لا کر اس پہلے شہید کے لاشے کو لا کر رکھا ہے درج شہیدہ میں۔ بس میں کہوں گا مولا آپ نے کہہ تو دیا یہ، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اب حسین اکیلے ہیں، اپنے اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کوئی آ کر نہیں کہتا کہ حسین آپ نہ اٹھائیں بوڑھا باپ کیسے جوان کا لاشا اٹھائے، مگر حسین اٹھاتے ہیں جنازے کو، زمین پر رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں لاشا، پھر زمین پر رکھتے ہیں۔ بچوں کو آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کر میرے ساتھ لے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ہر آفت و بلا سے تمام مومنات کو جہاں جہاں آباد ہیں امن و امان اور سکون کرامت، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھ، بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصاب داخل شفا۔ ربنا تقبل